قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ حق تعالی شانہ قاری کی آواز کی طرف اس شخص سے زیادہ کان لگاتے ہیں جو اپنی گانے والی باندی کا گانا سن رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ گانے کی آواز کی طرف فطرتاً اور طبعاً توجہ ہوتی ہے، مگر شرعی روح کی وجہ سے دیندار لوگ ادھر متوجہ نہیں ہوتے۔ لیکن گانے والی اپنی مملوکہ ہو تو اس کا گانا سننے میں کوئی شرعی نقص بھی نہیں، اس لیے اس طرف کامل توجہ ہوتی ہے۔ البتہ کلام پاک میں یہ ضروری ہے کہ گانے کی آواز میں نہ پڑھا جائے۔ احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے ایاکم ولحون اہل العشق، یعنی اس سے بچوں کی جس طرح عاشق غزلوں کی آواز بنا بنا کر موسیقی قوانین پر پڑھتے ہیں، اس طرح مت پڑھو۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اس طرح کا پڑھنے والا فاسق اور سننے والا گناہگار ہے، مگر گانے کی قواعد کی رعایت کے بغیر خوش آوازی مطلوب ہے۔ حدیث میں متعدد جگہ اس کی ترغیب آئی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ اچھی آواز سے قرآن شریف کو مزین کرو۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ اچھی آواز سے کلام اللہ شریف کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کوفہ کے نواح میں جا رہے تھے کہ ایک جگہ فساق کا مجمع ایک گھر میں جمع تھا۔ ایک گویا جس کا نام زازان تھا گا رہا تھا اور سارنگی بجا رہا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی آواز سن کر ارشاد فرمایا، کیا ہی اچھی آواز تھی، اگر قرآن شریف کی تلاوت میں ہوتی۔ اور اپنے سر پر کپڑا ڈال کر گزرے ہوئے چلے گئے۔ اپنے سر پر کپڑا ڈال کر گزرے ہوئے چلے گئے۔ زازان نے ان کو بولتے ہوئے دیکھا۔ لوگوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، اور یہ ارشاد فرما گئے۔ اس پر اس مقولہ کی کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ حد نہیں، اور قصہ مختصر کہ وہ اپنے سب آلات توڑ کر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لگ لیے اور علامہ وقت ہوئے۔ غرض متعدد روایات میں اچھی آواز سے تلاوت کی مدح آئی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی گانے کی آواز میں پڑھنے کی ممانعت آئی ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کی صرف ایک خواہش تھی کہ کاش یہ آواز قرآن مجید اس طرح خوش آواز کے ساتھ پڑھتا تو اچھا ہوتا۔ یہ سن کر اس گانے والے پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور اس صحابی کے پیچھے لگ گیا، اور پھر بعد میں وہ ایک علامہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی ادب اور تلاوت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔